آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ جب تک ایک نئے مقدمے میں سزا نہ ہو جائے، پچھلے مقدمے میں خان صاحب کو ضمانت نہیں ملتی، تو پورے عدالتی نظام کو بالکل ایک طرح سے مارچ کرایا جا رہا ہے، جیسے کہ کوئی ڈرم بجا رہا ہے اور اس ڈرم پہ یہ مارچ ہو رہی ہے کہ آج یہ کرنا ہے اور کل وہ کرنا ہے۔ تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح عدالتی نظام کو ایک آلہ بنا دیا گیا ہے۔ ہم جائیں گے سپریم کورٹ، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا تو حق ہے ہی، ایک عام شخص کا بھی حق ہے۔ دیکھیں ہمارے جو جیل رولز ہیں، جیل مینول میں ایک قیدی کو حق حاصل ہے کہ جو اس سے ملنا چاہے وہ اس کے قاعدے کے مطابق مل سکے۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ظاہر ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ اپنی پارٹی کے قائد سے، چیئرمین سے اگر ملنا چاہتا ہے، ہدایات لینا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں کیوں کوئی بھی حائل ہو۔ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ہم نے رجوع کیا تھا 25 مارچ کا، یہاں کے ایک فل بینچ کا فیصلہ ہے جس پہ ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا۔ اس فیصلے میں وضاحت سے لکھا ہے کہ منگل والے دن وکلاء اور فیملی کی ملاقات ہوگی اور جمعرات والے دن 6 جو ہیں رفقا ان کی ملاقات ہوگی۔ اکتوبر 2024 سے جمعرات والے دن کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس فیصلے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے توہین عدالت کی 10 درخواستیں دائر کر رکھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک بھی درخواست نہیں سنی گئی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے فیصلوں پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں۔ ہم اس نظام سے رجوع کرتے رہتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے کیونکہ اور کوئی نظام ہے نہیں۔ تو ہم بالکل دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کسی دن یہ دروازہ ضرور کھلے گا یا ٹوٹے گا اور ہمیں ملے گا انصاف۔ آپ نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ میں جو پچھلے 5 دنوں میں ہوا، تو اس لیے ہم رکھتے ہیں ایک توقع، ہم اپنی توقع کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ امید شاید ایک سخت لفظ ہے، امید تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اس ملک میں نہ ہو کہ انصاف ہوگا۔ اصل مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے میرے دلوں سے، ذہنوں سے امید ختم ہو جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو بالکل مکمل طور پہ محکوم سمجھیں، جبر کے تحت دبا ہوا ایک انسان تصور کریں۔ لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے اس جبر سے، اس لیے ہم اس نظام سے ٹکراتے رہیں گے۔ عمار صاحب، آج تک عمران خان صاحب نے پیرول پر رہائی کی خود بات نہیں کی، کل کی، اس کے پیچھے کیا وجہ؟ دیکھیے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت۔ اس وقت زیادہ بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایک جنگ اس وقت جاری ہے، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ لیکن آپ آج سے چند ماہ آگے دیکھیے، چند سال آگے دیکھیے، اس خطے کی کیا صورتحال ہوگی۔ اگر ہم نے اس صورتحال سے بچنا ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو دہشت گردی کا عفریت ہے اس کو آپ کسی شہر پہ بمباری کر کے ختم نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ایسا ایک معاملہ ہے جو چلتا رہتا ہے۔ وہ سوویت یونین کے دور میں بھی ہوا، وہ امریکہ جتنا عرصہ افغانستان میں رہا ہوا۔ بظاہر پسپائی نظر آتی ہے لیکن اس پسپائی میں آئندہ کی ایک آپ کہہ لیجئے جو خلش ہے یا جو ایک انتشاری جذبہ ہے یا جو ایک گریلا وار ہے وہ چھپی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اب سوچنا ہے کہ اس خطے میں ہم نے اگر امن پیدا کرنا ہے تو وہ کیسے پیدا ہوگا۔ اور عمران خان صاحب پچھلے 20-30 سال سے ایک واضح نظریہ رکھتے ہیں، اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ عمران خان صاحب ہی نہیں، ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف صاحب نے 2 سال قبل ایک مقالہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ اس خطے میں امن تبھی ممکن ہے جب افغانستان، پاکستان ایک معاشی سمجھوتے کا حصہ ہو جائیں اور پورا خطہ جو ہے وہ اس معاشی سمجھوتے سے فائدہ اٹھائے۔ وہ کرنے کی بجائے آج ہم ایک جنگ میں اس وقت جتے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے، اس خطے میں امن ہم نے کیسے لانا ہے۔ اور عمران خان کے سوا اس وقت کوئی شخصیت نہیں ہے جس کو تمام فریقین کا اعتبار حاصل ہو۔ ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جس پہ اعتبار کیا جا سکے، جو سب کو بٹھا سکے، جنگ کو بھی ختم کرے اور امن جو ہے اس خطے میں پیدا کرے۔ صاحب، آپ کے خیال میں افغانستان اور پاکستان میں سے کون جو ہے وہ امن کی کوششوں میں سنجیدہ نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت ایک جنگ جاری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل شکایات ہیں، افغانستان سے دہشت گردی جو ہے وہ ہوئی ہے، وہاں پہ آماج گاہ بنی ہے افغانستان کی سرزمین، لیکن اس تمام صورتحال سے نبڑنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ جنگ ایک طریقہ ہے، لیکن خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اس کو آپ کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ صرف جو جنگی عمل ہے
وہ اپنے آپ امن پیدا نہیں کرتا. آپ کو ایک بڑا سمجھوتا کرنا ہوگا جس میں تمدن، معاشیات، ہر چیز کو شامل کرنا ہوگا. یہ جان کے اب ہمیں سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کا کیس توشہ خانہ 2 بھی ختم ہو گیا تھا تھوڑے 1-1.5 مہینہ پہلے. وہ جو وٹنسز تھے وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں جس کے اندر ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، جو اگر صحیح طریقے سے قانون کے اوپر عمل کیا جا رہا ہوتا تو نہیں ہوا. تو اس کا مطلب وہ جو جج ارجمند ہے وہ ان کی شکل پہ لکھا ہوا وہ کیس سننے تو نہیں بیٹھے، انہوں نے تو سزا سنانے بیٹھے. ان کا کام ہے صرف سزا سنانا. کیس اچھا ہو برا ہو ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جب کیس ادھر سے نکل کر ہائی کورٹ میں لے کر آئے، جیسے القادر کا کیس ہے، یہ کیوں نہیں سن رہے ڈوگر صاحب؟ ڈوگر صاحب اس لیے نہیں سن رہے کہ ڈوگر صاحب خاص لائے گئے ہیں، منہاس خاص لائے گیا، جج ساروں کو پتہ ہے کہ خاص چن کے اوپر لائے گئے ہیں. کس سے لائے گئے؟ صرف عمران. پورے یہاں باقی آپ کیا خیال ہے ججز نہیں ہیں یہاں پورے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ کیوں نہیں کسی اور کے آگے ہمارا کیس عمران خان کا لگتا؟ یہ چن کے سارے کیسز اس منہاس کے سامنے کیوں جا رہے ہیں اور صرف ڈوگر صاحب اس کو روک کر بیٹھے ہوئے؟ 10 مہینے ہو گیا، ہم نے کئی سو گھنٹے ہم نے ہائی کورٹ میں گزارے ہیں صرف اس لیے کہ عمران خان کا کیس لگا دیں. کتنی دفعہ ہم یہاں باہر آئے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ آج ڈیٹ ہے، پتہ چلتا ہے کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی آج پروسیکیوٹر نہیں آیا. اور یہ آج سوچ لیں کہ عمران خان کو جیل میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ جج صاحب کا لنچ ہے اس وقت. آپ سوچ لیں کہ وہ دوپہر کا لنچ انجوائے کر رہے ہیں اور کس طرح کیسے ان کا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ یہ کریں. اگر انہوں نے عمران خان کو جیل میں لگے تو ہم آپ بتا دیں کہ ہم عمران خان کے لیے کدھر جائیں، اور سپریم کورٹ چلے جائیں گے، پہلے بھی گئے ہیں. لیکن ہمارے جتنے 100 گھنٹے لگ رہے ہیں انصاف لینے کے لیے، تو یہ اس کا مطلب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت ہی ہو رہا ہے نا. عمران خان ایکس پرائم منسٹر ہیں، اتنا بڑا لیڈر ہے، 2/3 میجورٹی کے وہ لیڈر ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم جنہوں نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے نا وہ خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں. خوف ان کو کیا؟ عمران خان کو جیل سے بھی نہیں نکال سکتے، شکل بھی نہیں دکھا سکتے. پورا نظام کو یہ ٹیڑھا میرا کر کے اس کو توڑ رہے ہیں، پورا نظام انصاف کا توڑ رہے ہیں صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے. لیکن ہم نے آج عمران خان سے بھی کل بات کی ہے. ہم یہاں روز آ کے کھڑے ہو جائیں گے ایک نئی پٹیشن لے کے. ہم ہائی کورٹ کے باہر بھی کھڑے ہوں گے کیونکہ جب عمران خان کو بھی سزا دیں گے، آج دے دیں گے. وہ اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے کہ آج ارجمن نے سزا سنانی ہے، تو آج سنا دیں گے، تو نہیں تو 2 دن کے بعد سنا دیں گے. وہ ان کے پاس کوئی اسکیڈول بنا ہوگا کہ کس وقت اس نے سزا سنانی ہے، کدھر القادر لگانا ہے. لیکن ہم روز یہاں پہ کوئی نہ کوئی پٹیشن لے کے ہائی کورٹ کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، سپریم کورٹ کے دروازے پہ بھی. اگر انہی 2 ججز کے سامنے ہمارے کیسز لگنے ہیں اور کوئی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کوئی جج ہی نہیں ہمارے کیس سن سکتا عمران خان کے، تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آتا ہے. لیکن پورا ملک یہ نظام دیکھے گا. لیکن ہم نے اپنی ہار ماننے لگے. ہم پوری جو کہتے ہیں نا انصاف کے لیے جنگ لڑیں گے اور روز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر ہم کھڑے ہوں گے. سلیم آپا، 2 آپ کے بھتیجوں نے آنا تھا لندن سے اپنے والد سے ملنے کے لیے، وہ کیوں نہیں آ پائے؟ کیا ان کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھے؟ ان کو یہاں سے آپ نے دھمکیاں دی ہیں کہ وہ لینڈ کریں گے ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے. ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں. وہاں ان کی جو حکومت ہے برٹش، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ برٹش پاسپورٹ کے اوپر اپنا ویزا لیں تاکہ ہم آپ کو کاؤنسلر کیا ہوتا ہے وہ سپورٹ دے سکیں. تو اس لیے اور وہ انہوں نے سبمٹ کیے میں اپنے کاغذات پاکستان ہائی کمیشن میں. پہلے یہاں سے آپ کے منسٹروں نے بیٹھ کے ٹی وی پہ کتنی دھمکیاں دی ہیں. آپ یہی دے رہے ہیں نا، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں نا. آپ کے تو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں بچوں کو. لیکن وہ آئیں گے ضرور اور انشاءاللہ بھی آئیں گے. اور ان کا جو کیا ہوتا ہے وہ نائکاپ کارڈ ہے، وہ ان کے پاس دونوں کے پاس ایکسپائرڈ تھا. انہوں نے ایمبیسی میں سے کسی اچھے انسان نے بتایا کہ اگر آپ یہ اس کے لیے اپلیکیشن دیں گے تو یقین کریں وہ کشتی میں پیدل چل کر آئے گا. کارڈ 8 مہینے تک نہیں ملے گا آپ کو نائکاپ کا کارڈ، اور ویزا تو 1 گھنٹے کے اندر مل جاتا ہے. تو وہ نہیں دے رہے. عمران خان کے بچوں سے خوف زدہ ہیں، ان سے بات بھی نہیں کرانے دیتے. ابھی کل پرسوں سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا ہے کہ 6:30 بجے
घंटे के अंदर इमरान खान की बच्चों के साथ बात कराई जाएगी, वो स्टैंड बाय करते हैं। 3.25 घंटे वो बच्चे स्टैंड बाय थे और कोई उनसे बात, इमरान खान को अपने बेटों से बात नहीं कराई गई। तो ये आप देख लें कि ये किस तरह निज़ाम चल रहा है। वो इमरान खान को अपने बच्चों से बात नहीं कराने दे रहे हैं। तो ये इस वक्त आइसोलेशन में डालने लगे हैं। कल जब केस खत्म होगा, आपको पता है मुलाकातें करने नहीं दे रहे। लेकिन हम यहाँ बाहर उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनके लिए इंसाफ की जंग है अगर ये, तो फिर हम जंग, हमारी फैमिली तो खड़ी है और बाकी सारा पाकिस्तान भी साथ है।